صاحب المیہ یہ ہے کہ ہم ابھی مطالعے کی ڈیفینیشن کچھ لوگوں کو آتی ہے اور کچھ لوگوں آپ نے ایک خاص مطالعے کی تعریف بھی کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مطالعہ تو کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ مطالعہ میں کیسے کروں اور کس چیز کا مطالعہ کروں. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اخباروں کے مطالعہ کیا کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی کتابوں کا، کچھ لوگ کہتے ہیں موٹیویشنل کتابوں کا. ابھی ہر بندے کی ایک الگ الگ فیلڈ ہوتی ہے، تو ہر بندے کی الگ فیلڈ میں آپ کے نزدیک کس چیز کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل اگر میں ایک اینکر بننا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اردو کے الفاظ اچھے ہوں، تو مجھے کس چیز کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مطالعہ کے لیے کیا چیز ضروری ہے. جی، مطالعہ کے لیے سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ خالی ذہن ہو کر بالکل یکسوئی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ ایک پکے ارادے کے ساتھ کتاب کے ساتھ اپنا دل لگائیں. پہلے دن ہو سکتا ہے آپ کا دل 5 منٹ کے لیے آپ کتاب پڑھیں، اس کے بعد آپ کا دل بور ہو جائے. جیسے ہی آپ کا دل بور ہو آپ اپنی کتاب کو بند کر کے کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں. جیسے جیسے آپ کی کتاب کے ساتھ مناسبت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ کا مطالعہ بھی وسیع ہوتا جائے گا. لیکن اس میں ساتھ میں نے یکسوئی کا لفظ، اور صرف یکسوئی سے مراد قلبی یکسوئی نہیں ہے بلکہ انسان کے دماغ بھی یکسوئی میں ہو، کہ دنیا جہان کے تمام خیالات، تمام فکروں اور تمام تصورات سے آزاد ہو کر یکسو ہو کر وہ اپنی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس سے کچھ استفادہ کرنے کی کوشش کرے. اس کی مثال میں ایسے ہی دیتا ہوں کہ انسان چونکہ اللہ رب العزت کا بندہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے. بعض لوگ دعا کرتے ہیں، یہ دعا بھی مطالعہ ہی کی طرح ہوتی ہے. کچھ لوگ دعا کرتے ہیں وہ 2 منٹ سے زیادہ دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا قلبی لگاؤ، ایک دوستی کا رشتہ نہیں ہوتا. جیسے ہم کسی دوست کے ساتھ جب شروع میں نئی دوستی ہوتی ہے تو 2 منٹ بات کی، 5 منٹ، جیسے جیسے ہماری دوستی گہری ہوتی جاتی ہے تو ہم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں. تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ سے انسان کا دل زیادہ لگتا ہے تو پھر وہ گھنٹوں گھنٹوں دعائیں مانگنے والے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. تو کتاب کا بھی یہی تعلق ہے، انسان کی جتنی دوستی کتاب کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے اتنا وہ کتاب کے ساتھ اپنا ٹائم لگاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ باتیں کتاب سے شیئر کرتا ہے اور کتاب اپنے علوم اسے دیتی جاتی ہے اور وہ مزید آگے بڑھتا جاتا ہے. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ انسان کن کتابوں کا مطالعہ کرے، تو ہر انسان کی فیلڈ الگ ہوتی ہے. کوئی اینکر بنتا ہے، کوئی طالب علم ہوتا ہے، کوئی پروفیسر ہوتا ہے، کوئی اسکول والا ہوتا ہے، کوئی کالج والا ہوتا ہے، کوئی دنیاوی تعلیم والا ہوتا ہے. تو ہر ایک کی اپنی ایک فیلڈ ہے. تو اپنی فیلڈ کی شروع میں ابتدائی کتابوں کا مطالعہ شروع کرے، پھر آہستہ آہستہ اس سمندر میں جتنا غرق ہونا ہے وہ غرق ہوتا جائے.